السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائیں اور آپ کو متقین میں صالحین میں شامل فرمائیں، آمین۔ آج الحمدللہ ہم سورہ القاریہ کی آیا نمبر 11 کریں گے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ آیا مبارکہ ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری سورہ القاریہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کمپلیٹ ہو جائے گی۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ آیا نمبر 11، نارن حامیہ، آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ اب یہاں پر یہ آنسر ہے کس کا؟ وما ادراک، جو ہم نے لاسٹ آیا میں پڑھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو کیا چیز بتائے کہ ماہیہ کیا ہے، تو جہاں پہ وما ادراک کر کے کوشچن آتا ہے پہلے، اور پھر اس کا آنسر اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا نا کہ تم اس چیز کا ادراک نہیں رکھتے، تم اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے، تم اس کا فہم حاصل نہیں کر سکتے، تم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے، تو پھر کون ہے سارے علم رکھنے والی ذات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہی ہمیں اس کا جواب دے رہی ہے کہ یہ جو ماہیہ ہے، جس کو حاویہ کہا جا رہا ہے، یہ ایکچولی آگ ہے، اور یہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، مشتعل آگ ہے، ریجنگ فائر۔ نارن کا مطلب ہے آگ، اور حامیتن اس کی صفت آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ حامیتن ایکچولی حما سے ہے، جس کا مطلب آتا ہے حمایت کرنے والا یا مدافعت کرنے والا۔ تو اس کا اگر ہم دیکھیں تو میننگ یہ بھی بنتا ہے ریجنگ پروٹیکٹیو فائر۔ اچھا، اب ہم نے کہا کہ ریجنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہمیں بہت ساری احادیث جو ہیں جہنم کے حوالے سے ملتی ہیں، جس میں ہمیں جہنم کی آگ کی شدت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی انٹینسٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے، لیکن یہاں پہ ہم میننگ کر رہے ہیں ریجنگ کے ساتھ پروٹیکٹیو فائر کا بھی۔ تو اسکالرز نے کہا کہ یہ پروٹیکٹیو ان اے سینس کہ یہاں پر اس آیت کی تفسیر قرآن کی ہی ایک دوسری آیت کے ساتھ ہم کرتے ہیں، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا، یعنی کہ جہنمیوں کو جب دوزخ میں پھینکا جائے گا تو ان کی سکن کو بدل دیا جائے گا نئی سکن کے ساتھ، یعنی راکھ بننے نہیں دیا جائے گا جہنمی کو۔ تو جیسے ہی ان کی سکن پہلے والی جلے گی تو ان کو نئی سکن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دے دیں گے۔ کیوں دے دیں گے؟ لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ تو پھر یہ جو بار بار سکن آنے کا مرحلہ ہے، یہ چلتا ہی چلا جائے گا۔ اور یہ سکن، اس کی موٹائی کے بارے میں بھی احادیث آتی ہیں کہ بہت موٹی سکن جو ہے وہ جہنمی کو دی جائے گی، اس کو جلنے میں کافی ٹائم لگے گا، اور جب وہ جل کے ختم ہونے والی ہوگی تو اس کو نئی سکن فوراً سے دے دی جائے گی۔ تو ہوگا یہ کہ جو جہنمی ہیں وہ راکھ نہیں بنیں گے، وہ مسلسل اس آگ کے عذاب کو سہتے رہیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو حامیتن ہے نا، حما سے، تو یہاں پہ ہمیں وہ پتہ چل رہا ہے کہ کس طرح سے وہ حمایت کر رہی ہے اپنے اندر آنے والے کو، اس کی مدافعت کر رہی ہے، اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، اس کو ختم نہیں ہونے دے رہی، اور اس کو پروٹیکٹ ان اے سینس کہ بار بار یہ جلنے کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ انسان ختم نہیں ہو رہا، برن نہیں ہو رہا، انٹو ایشز، ایشز نہیں بن رہے اس کے۔
جہنم کی سختی اور شدت کے بارے میں ہم بات کریں تو ایک اور حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ آگ جو ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70th، ٹھیک ہے، مفہوم الحدیث بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ لوگوں نے پھر جب یہ سنا تو پوچھا یا رسول اللہ ہلاکت کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں لیکن آتش دوزخ تو اس سے 69 حصے تیز ہے، ٹھیک ہے، 69 حصے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ملتی ہے، اور پھر اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے، مفہوم الحدیث آپ کے ساتھ بیان کروں گی، جس میں آتا ہے کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ اے اللہ میرے ایک حصے کو دوسرا حصہ کھایا جا رہا ہے، تو پروردگار نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک سردی اور ایک گرمی میں، بس سخت سردی میں جو تم پاتے ہو یہ اس کا سرد سانس ہے، اور سخت گرمی جو پڑتی ہے یہ اس کے گرم سانس کا اثر ہے، کیونکہ جہنم کا ایک حصہ سرد بھی ہے۔ تو اب نارن حامیاتن ہمیں بتا رہا ہے کہ ایک بہت ڈیپ گڑھا ہے اور وہ آگ سے بھرا ہوا ہے، اور وہ آگ بہت شدت کی آگ ہے، اس کی انٹینسٹی بہت زیادہ ہے، ریجنگ پروٹیکٹیو فائر ہے، حرارت والی آگ، بڑے بڑے شعلے ہیں اس کے، اور جھلسا دینے والی ہے۔ یہ سب اس کے میننگز آتے ہیں۔ یہ سزا اللہ تعالیٰ کس شخص کے لیے بتا رہے ہیں؟ جس شخص کے وزن ہلکے ہوں گے، جس کے اعمال کا وزن ہلکا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنی پسند کے لوگوں کو، اپنی پسند کی باتوں کو ویٹیج دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ہم سب کے اپنے سٹینڈرڈز ہیں، ہمارے سٹینڈرڈز اپنی ذات کے لیے کچھ اور ہیں، دوسروں کو جج کرنے کے لیے ہم نے کچھ اور طرح کے سٹینڈرڈز بنائے ہوئے، اور پھر ہم لوگوں کو پسند اور ناپسند انہی سٹینڈرڈز کی بیس پہ کرتے ہیں، اور ہمیں لوگ تبھی اچھے لگتے ہیں جب وہ ہمارے سٹینڈرڈز پہ پورا اترتے ہوں، پھر ہم ان کو ویٹیج دیتے ہیں، بات انہی کی ویلیو کی جاتی ہے جن سے محبت کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنے اپنے سٹینڈرڈ سیٹ کیے ہوئے، لیکن کل کو کیا ہوگا؟ قیامت کے روز کیا ہوگا؟ اس دن ہمارے سٹینڈرڈز کام نہیں آئیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ کا سٹینڈرڈ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سٹینڈرڈز پہ پھر لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا، لوگوں کی ججمنٹ ہوگی۔ دنیا میں نا ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں پہ کیا ہوگا؟ دا ڈے آف ججمنٹ اللہ تعالیٰ ظاہر بھی دیکھیں گے، باطن بھی دیکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اصل کامیابی کون سی کامیابی ہے؟ اصل کامیابی وہ کامیابی ہے جو آخرت والے دن ملے گی، ان لوگوں کو جن کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، اور جن کے اعمال ہلکے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ گہری کھائی میں پھینک دیے جائیں گے، جس کا نام ہاویہ ہے، اور جس میں بلیزنگ فائر ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آگ سے، اس جہنم سے محفوظ فرمائیں۔ اللہم اجرنا من النار، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم نے سورہ القاریہ کی تفسیر مکمل کر لی۔ تعالیٰ آپ کی اور میری محنت کو قبول فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔